بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حکیم کا 7واں پارہ جو وَإِذَا سَمِعُوا کے لقب سے ملقب ہے، سورہ المائدہ کی آخری 38 آیات اور سورہ الانعام کی پہلی 110 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ کلام چھٹے پارے کی آخری آیت سے مربوط ہے اور اسی پر معطوف ہے، جس میں کہا گیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے سخت ترین عداوت رکھنے والے یہودی ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، اور فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور یہ بھی تم دیکھو گے کہ ان سے قریب ترین دوستی رکھنے والے یا ان کی دوستی کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اور یہ اس لیے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کیونکہ ان میں قسیس ہیں، ان میں راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب و شریعت سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق جان چکے، حقیقت پہچان چکے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تم ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور وہ اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، کہ ہم کیسے نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ چکا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر اجر و ثواب دیا اور ان کے لیے جنت کا انعام مقرر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ کفر اور تکذیب کے راستے پر چلتے رہیں گے تو وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن ہے۔ اب اس کے بعد اب روئے سخن پھر سے مسلمانوں کی طرف ہے، اور اہل کتاب میں سے مختلف گروہوں کی ایک بڑی غلطی جس میں وہ شکار ہوئے، اس سے بچنے کی تنبیہ کی گئی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال کیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو خود پر ایسے ہی حرام نہ کر لو، اور اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اہل کتاب کی عادت تھی کہ اپنی مرضی سے یا پھر اپنے احبار و رہبان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے رہے،
تو قرآن نے اس روش سے منع کیا، اور کچھ لوگ ویسے ہی اپنے آپ کو پاکیزہ چیزوں سے محروم کر کے اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق بھی فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے حلال اور طیب وہ سب کا سب کھاؤ، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ زبان کی لغزشوں پر نگاہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اور ایسے ہی اگر زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی قسم کھا لیتا ہے، کوئی نظر مان لیتا ہے اور اس کا تقیہ کلام جیسا ہے، تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کوئی حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے کہ جو اس کی عادت ہے، تو اس پر اللہ کا مواخذہ نہیں کرتا، اس پر اللہ رب العزت والجلال مواخذہ نہیں فرماتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ارادے کے ساتھ قصداً اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر اگر وہ قسم پوری نہیں کر پاتا تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور پھر اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یا تو متوسط درجے کا کھانا جو عام طور پر تم کھاتے ہو، 10 مسکینوں کو کھلا دو، ان کو کپڑے بنا دو، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو، اور اگر ان اعمال کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ یہ کفارہ ہوگا ان قسموں کا یا ایسی نظروں کا جو انسان نے مانی ہوں اور پھر انہیں پوری نہ کر پائے۔ اب اس کے بعد ایک ایسے عمل پر تنبیہ کی جا رہی ہے جو بسا اوقات بہت بڑی لغزش کا سبب بنتا ہے اور معاشرے کو ایک بہت بڑی برائی سے پاک کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ فیصلہ کن حکم ہے، اور شراب اور جوئے کی حرمت کے لیے قطعی حکم جو نازل کیا گیا، اس سے پہلے سورہ البقرہ میں بتایا گیا تھا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت خرابیاں بھی ہیں اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ پھر سورہ نساء میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں ہوں تو مسجد یا نماز کے قریب نہ پھٹکو، اور اب یہ قطعی حکم نازل کر دیا گیا اے ایمان والو، شراب اور جوا، یہ پانسے اور یہ لاٹری قسم کی اشیاء، یہ سب کی سب رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں، شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان تمام سے باز رہو تاکہ فلاح پا سکو۔ اور ساتھ ہی اس کی خرابیاں بھی بتا دی کہ یہ تو ایسے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے شیطان تم میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز جیسے اعمال سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا باز آتے ہو؟ اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا منظر کسی حکم کی فوری تعمیل کے مطابق چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ جب یہ آیت اتری تو جو لوگ جام بھرا ہوا اٹھا چکے تھے، انہوں نے وہ جام بھی اپنے لبوں تک پہنچانے کی بجائے زمین پر پٹک دیا۔
تو یہ تھا نتیجہ قرآن حکیم کی حکمت تدریج کا۔ اس کے بعد حکم ذکر کیا گیا کہ حرم یا حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب تم عرض حرم میں ہو یا حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس کے احکام بیان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، اور یہ بھی وضاحت کی گئی کہ سمندر کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ پکڑنا یہ ہر حالت میں درست ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب احکام جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ رب العزت والجلال نے بیت اللہ الحرام کو لوگوں کے قائم رہنے کا، باقی رہنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے اور یہ نشان لگی قربانیاں، یہ سب کے سب یہ گویا کہ دنیا میں شعائر ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی ایک اور روش سے منع کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو جو ظاہر ہوں تو پھر تمہیں اچھی نہ لگیں۔ اور یہ بھی بیان فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے سوالات کیے تھے اور پھر وہ نبھا بھی نہیں پائے اور پھر کفر کی راہ پر چل دیے۔ اور پھر اسی کا ایک شاخسانہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے تشریع کہ کسی چیز کو حرام کر لیں، کسی کو حلال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ کچھ جانور تھے جنہیں مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور پھر ان کو ذبح کرنا، ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے اور انہیں بتوں کے نام پر بالکل آزاد کر دیتے تھے۔ اس کے مختلف یعنی قیود اور شروط تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کفر کا افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر، جبکہ حالت یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رسوم و رواج، اپنے مقرر کیے ہوئے حلال و حرام کی پابندی تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، اس حکم کی طرف آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے جس طریقے پر، جس روش پر اپنے باپ دادوں کو پایا تھا وہی کافی ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے باپ دادوں کو کسی چیز کا علم نہ ہو، نہ وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی یعنی کیا انہی کی روش پر چلتے جائیں گے؟ ہاں اہل ایمان علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کر لو اور دوسروں کی فکر نہ کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تمہاری کوشش کے باوجود، تمہاری ترغیب اور تمہاری تلقین، تمہاری دعوت کے باوصف اگر کوئی گمراہی پر اڑا رہتا ہے تو اس کا گمراہی پر جمع رہنا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تم سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور پھر وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور تمہیں بتائے گا کیا تم کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد پھر ایک حکم بیان ہوتا ہے کہ اگر سفر میں کوئی شخص وفات پاتا ہے اور وہ کچھ وصیت کرتا ہے تو اس کے متعلق اس کی کس طرح تعمیل ہوگی، اور پھر
سورہ مائدہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے یہ عظیم الشان احکام پر مشتمل ہے، اور یہ اعلان ہے کہ امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام پر دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی۔ اور یہ بھی اس میں بیان ہو چکا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ان احکام کی تبلیغ ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اب سورت کے آخر میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ احکام ایسے ہی دیے گئے ہیں اور ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد رکھنے کا ہے جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب ملا تمہاری امتوں کی طرف سے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں، لوگوں کا کیسا امر رہا، تو ہی تمام غیب جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان سے اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کہ جب میں نے تمہیں کتاب عطا کی اور تمہیں تورات اور انجیل اور حکمت سکھائی اور تمہیں معجزات عطا کیے، تم مٹی کے پرندے بنا کر میرے حکم سے اڑاتے تھے، تم بیماروں کو شفا دیتے تھے میرے حکم سے، اور مادرزاد اندھے کو درست کرتے تھے میرے حکم سے، اور جب بنی اسرائیل نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا تو میں نے انہیں تم سے دور رکھا، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ ایمان بھی لائے، اور کہا بھی وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا بھلا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم پر ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اس طرح کے مطالبات نہ کرو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال کے حضور ان کے اصرار پر، حواریوں کے اصرار پر دعا کی اور یوں کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما۔ یہ گویا کہ یہ پورے کا پورا منظر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والوں کے لیے ہدایت کا تعزیانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اس کے حضور دعا مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اگلا منزل اس سے بھی زیادہ دہشت رکھتا ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم کہیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق، ان کنت قلته فقد علمته، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، حضرت عیسیٰ صاف صاف کہہ دیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا۔
میں نے تو یہ کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ سب کے سب عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو انہیں یہ کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان جو قیامت میں اللہ کے حضور دیں گے، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کو قرآن کے ذریعے اس وقت سنا دیا اور حجت قائم کر دی ان لوگوں پر جو توحید سے دور ہو کر تثلیث یا ثنویت اور شرک کے راستے پر چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ہے رب، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہاں تو بات قانون کی ہے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، جو سچائی پر کاربند تھے آج انہیں اس کا اجر ملے گا۔ ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی ہوئے، اللہ ان پر راضی ہوا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان دونوں میں جو کچھ ہے سب کے سب ملکیت ہے اللہ کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے سورہ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عظیم صورت اور قرآن حکیم کی ہر صورت عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ کی طرح کلمہ الحمد سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور اندھیرے بھی پیدا کیے اور نور بھی پیدا کیا۔ اس بڑی حقیقت کے باوصف جو کافر ہیں وہ اللہ کے بارے میں ناانصافی سے کام لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ تو وہ ہے خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے مدت مقرر کی، وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کے ہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود تم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ ظاہر پوشیدہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیان ہوتا ہے اہل کفر کے اس مطالبے کا کہ کبھی سمجھتے تھے کہ ہماری طرف فرشتہ آنا چاہیے، کبھی مطالبہ کرتے تھے کہ ایسی کتاب آئے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے چھو لیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اگر ہم ایسی کتاب اتاریں کہ جسے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو بہت کھلا جادو ہے۔ اور فرمایا کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی ان کے سامنے فرشتہ نازل ہو۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا،
اگر ہم نے فرشتہ اتارا تو پھر تو کام تمام ہو جائے گا. لقضی الامر ثم لا ينظرون، کیونکہ فرشتوں کے اس طرح علانیہ اترنے کے بعد پھر انہیں مزید مہلت نہیں دی جاتی. اور اگر ہم نے فرشتے کو رسول بنایا ہوتا لجعلناہ رجلا، اسے بھی ہم مرد ہی بنا کر بھیجتے. اور جو شکوک و شبہات اب ان کو پیش درپیش ہیں، انہی شکوک و شبہات کا پھر بھی وہ شکار رہتے. تو اس کے بعد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح کے مذاق کی باتیں، معنی یہ ہے کہ یہ باتیں یہ سنجیدگی سے نہیں کر رہے، یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ مذاق کرنے والوں کو اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو زمین میں چل کر دیکھ لو. قل سیروا فی الارض، زمین میں پھر کر دیکھ لو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا رہا ہے. اس کے بعد انفس و آفاق سے توحید اور رسالت کے دلائل بیان کرنے کے بعد پھر قیامت کے دن کے کچھ مناظر بیان کیے گئے اور انہیں بتا دیا گیا کہ جس دن اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تمہیں یہ سب باتیں بھول جائیں گی. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جب ہم قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے بنائے ہوئے شریک جو جن کے متعلق تم طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اور فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، پھر یہ شرارت بھول جائیں گے، پھر صاف کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم کبھی مشرک تو نہ تھے. تو یہ انہیں اب اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لے آئیں. اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر انہیں واپس بھی کر دیا گیا تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایسے ہی ہے. وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، وہ منظر یاد رکھنے کا ہے جب انہیں رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور وہ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمیں اپنے رب کی قسم. تو وہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اپنے کفر کی پاداش میں اب یہ سزا چکھو. اور پھر آگے بیان ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے، رسالت کا انکار کرنے والے وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہیں. اور یہ دنیا یہ تو لعب و لہو ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی اہل تقوی کے لیے بہتر ہے. اور اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، تو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں.
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، انہیں علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو بھی تو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور انہیں ستایا گیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ گویا کہ یہ خبر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس مرحلے کے بعد اب علانیہ نصرت کا باب شروع ہونے والا ہے۔ یہاں پر 7ویں پارے کا پہلا نصف پورا ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا نصف ثانی کفار کے اس قول کے بیان سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نشان نازل کر دے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت علم سے بے بہرہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ مطلوبہ نشان اور مطلوبہ معجزہ کہ جو چاہیں وہ مانگتے رہیں، تو جب انہیں معلوم نہیں ہے کہ نشان سے عبرت حاصل کرنا وہ تو علم کے ساتھ ہوگا، اور یہ علم سے بے بہرہ ہیں۔ اگر یہ نشان ہی دیکھنا چاہیں تو کیا ان کے گرد تھوڑی نشانیاں ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ تو جو پرندے اڑ رہے ہیں فضاؤں میں، ان میں سے کسی کی طرف دیکھ لیں، جو جانور چر رہے ہیں زمین پر ان میں سے کسی کی طرف دیکھ لیں، تو ان میں سے ایک ایک چیز انہیں راہ راست پر لا سکتی ہے، لیکن جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ تو گونگے اور بہرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہیں۔ اور انہیں یہ پوچھو کہ اگر اللہ کا عذاب انہیں اپنی پکڑ میں لے لے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے؟ نہیں، یہ سب اسی کو پکاریں گے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن کو آج تم شریک سمجھے ہوئے ہو وہ سب کے سب تمہیں بھول جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی تاریخ کا حوالہ دیا کہ ایسا کئی بار ہوا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف جب رسول بھیجے، اور پھر ہم نے انہیں مختلف حالات سے گزارا، کبھی تنگی سے، ترشی سے، اور کبھی نعمتوں کی فراوانی سے، اور کبھی کچھ نقصانات سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے پکڑ آئی تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے؟ لیکن یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے عمل ان کی نگاہوں میں سجا دیے۔ گویا کہ یہ بھی اسی طرح کی تسویل اور شیطانی تزیین کا شکار ہیں، اور ان کے ساتھ یوں ہوا کہ جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو فراموش کر بیٹھے، ہم نے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ جب بالکل خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا اور پھر وہ بھوچکے سے رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا
والحمد للہ رب العالمین۔ اور ہم نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی، اور اول و آخر حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یعنی کیا یہ لوگ بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہونے کے منتظر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آنکھیں اچک لے، تمہارے کان چھین لے، تمہاری صلاحیتیں مفقود کر دے۔ تو یہ جو باتیں ہم اس طرح بیان کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے باوجود منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور قانون بیان فرمایا کہ ہم جو رسول مبعوث فرماتے ہیں وہ سب کے سب بشارت دینے اور اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے انہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تکذیب کی راہ اپناتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو لوگ تکذیب کا راستہ اپناتے ہیں انہیں ہمارا عذاب پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے دائرے سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اعلان کر دو کہ میں دعویٰ کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ کے بندہ بننے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں نے کچھ ایسے دعوے نہیں کیے جس کے مطابق تم مجھ سے مطالبے کرو۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ کبھی میں نے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ مجھ سے دنیا جہان کی خبریں پوچھنے لگو۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو فرما بردار ہوں اس حکم کا جو میری طرف وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ ہاں البتہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، تو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ تو کیا یہ سوچتے نہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارا پیغام کھلا کھلا سنا دو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرا دو جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور انہیں بتا دو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ وہاں اللہ کے حضور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ شاید ان کے دلوں میں تقوی موجزن ہو جائے۔ تو سورہ الانعام میں دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا، اور پھر انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا حوالہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح نقطہ توحید سمجھانا چاہا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ کیا بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہو، تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کا یقین بڑھے،
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا۔ جب رات ہوئی، ستارہ دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہوتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو پھر کہا ھذا ربی، یہ رب ہوتا ہے۔ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ ہم تو بھٹک رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ہدایت سے نہ نوازا تو ہم تو گمراہ ہی رہیں گے۔ اور پھر جب سورج دیکھا تو کہا یہ رب ہوتا ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو اعلان فطرت کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں شرک سے بیزار ہوں۔ یہی تعلیم تھی، یہی دعوت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے مقابل ان کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتی، ان سے جھگڑنے لگی، قصہ معلوم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا اور ان کی قوم لاجواب ہوئی۔ اور پھر جو انہوں نے راستہ اختیار کیا اس دعوت کو ختم کرنے کا، اس میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت فرمائی، انہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ پورا سلسلہ نبوت و رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی وہ ہدایت ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یہی وہ ہدایت ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور اگر یہ شرک کے مرتکب ہوتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ عام آدمی تو کیا، اگر یہ بڑے بڑے انسان بھی شرک کا مرتکب ہوتے تو ان کے عمل بھی اکارج جاتے۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کس طرح بے دھڑک شرک کے راستے پر گامزن ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، یہ لوگ یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ و عیسیٰ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تم بھی ان کے راستے پر چلو، انہی کی اقتداء کرو۔ اور یہ بھی اعلان کر دو، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، یہ تو لوگوں کو نصیحت ہے۔ اب ایک اور طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ اس نے انسانوں کی تخلیق کی اور پھر ان کی ہدایت کا سامان نہیں کیا، یہ تو اس کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ تمہیں رزق دے، تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے اور پھر زندگی بسر کرنے کا طریقہ تمہیں نہ سکھائے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عظمت نہیں پہچانی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ ان سے کہہ دو کہ موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ گویا ایک سلسلہ ہے نبوت و رسالت کا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو رہا ہے، اور یہ بابرکت کتاب اب اتر چکی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔
فرمایا یہ بابرکت کتاب ہم نے تم پر اتاری تاکہ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے گرد رہنے والوں کو تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ایمان لے آئیں گے، اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن حکیم کا نزول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ تو اسی سلسلے کی آخری اور سب سے مضبوط کڑی ہے کہ جو نبوت و رسالت تھی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، حضرت یوسف اور ان کے بعد انبیاء کی۔ تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر آسمانوں اور زمین پر غور کرو تو یہ تمہارے لیے ایک ایک بات تمہاری رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، اللہ کی توحید اگر سمجھنا ہو تو بھلا غور تو کرو، ان اللہ فالق الحب والنوى، جو زمین میں گٹھلی تم رکھتے ہو اسے پھاڑتا کون ہے؟ تم دانے زمین میں پھینکتے ہو، اسے پھاڑ کر پودا کون نکالتا ہے؟ اور رات کا سینہ چیر کر صبح کی روشنی کون برآمد کرتا ہے؟ فالق الاصباح۔ یہ سب کے سب جب نشان اللہ رب العزت والجلال کی قدرتوں کے ہیں تو پھر کیا ان کاموں میں اس کا کوئی شریک ہے؟ لیکن انسانوں کی جہالت ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ اس کے باوجود جنوں میں اس کے شریک بناتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے تو انہیں پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور یہ اس کے مقابل اپنے ہی ذہنوں سے اختراع کرتے ہیں، کسی کو اللہ کی بیٹی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب جو کہہ رہے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو اپنی زبانوں سے یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ اور وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، کہ اپنے ذہنی اختراع کے مطابق اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے قرار دیتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو یہ اپنی زبانوں سے کلمات نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنی قدرت کے مظاہر کی طرف اشارہ کیا۔ بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہوگا، اس کے اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر یہ سمجھ لیں، وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو بکل شیء علیم۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اس مطالبے پر کہ آیات پر آیات یا نشانیوں پر نشانیاں اترتی کیوں نہیں ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشان آ جائے، اگر کوئی یہ معجزہ ہمارے مطالبے کے مطابق دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، اگر کوئی نشان آ جائے ان کے مطالبے کے مطابق تو وہ مان لیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ نشانات تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا پتہ کہ جب ان کے مطالبے کے مطابق بھی نشانات آ گئے تو یہ تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اس کی پاداش میں دولت ایمان سے محروم ہی رہیں، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہی چھوڑ دیں۔ یہاں پر 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔